بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج امت بہت پریشان ہے. جان، مال، عزت و آبرو ہر چیز داؤں پر لگی، اور اب تو نوبت یہ آ گئی کہ ہمارے دین اور ایمان پر بھی حملے ہونے لگے. ساتھیوں، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی پتا اپنے درخت سے اللہ کے علم اور اس کے حکم کے بغیر ٹوٹ نہیں سکتا. وہ غیب کا رازداں ہے، وہ ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے. آج مسلمان ایک طرح کا خوف، دہشت اور دکھ محسوس کر رہا ہے. ہمارا اور تمہارا ایمان ہے کہ خوف اور دہشت سے، مصیبت اور پریشانی سے نکالنے والی ذات بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تو ان کو مصیبت سے نکلنے کی راہ دکھاتا ہے. جب اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے تو پریشانیوں میں ان کے کام آتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ خدا ہمارا مالک ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، پریشانی میں ہمیں گھیر رہے ہیں. اس کی مدد کب آئے گی؟ اس کی نصرت کے دروازے کب کھلیں گے؟ اس کی طرف سے اعانت کے فیصلے کب ہوں گے؟ آج ہمیں یہی سمجھ کے اٹھنا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، اور مدد ہی نہیں کروں گا، دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جمانے کے لیے میں طاقت رہے گا. لیکن ایک شرط ہے دوستو، جب تک خدا کی مدد نہیں آئے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہارے کام نہیں آ سکتی. خدا کی مدد نہیں آئے گی کچھ نہیں ہو سکتا. تم سرکاریں بدل دو، چیف منسٹر کسی اور کو بنا دو، پرائم منسٹر کو اور لا کے دکھا دو، اگر خدا کی مدد کا دروازہ نہیں کھلے گا تو جو بھی آئے گا ظلم و ستم کی نئی داستان کا بن جائے گا. اللہ کی مدد کا دروازہ کب کھلے گا؟ فرماتا ہے اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال تمہاری مدد کرے، تمہاری نصرت کرے اور تمہارے قدموں کو جما دے، تو اس کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ تم خدا کی مدد کرو تو خدا تمہاری مدد کرے. اے خدا تیری مدد کیسے کی جائے؟ تو تو شہنشاہ کا تجھے تو کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرماتا ہے نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو آؤ تم میرے دین کی مدد کرو. جو میرے دین پر عمل کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی تابعداری کرے گا، وہ گویا میری مدد کر رہا ہے. جو خدا کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا. دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جھٹکوں پر جھٹکے دے رہا ہے، پریشانیوں پر پریشانیاں ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی دینی زندگی کو سدھارنے کی کوئی کوشش نہیں. یاد رکھو، جب تک خدا ہم سے ناراض نہیں ہوگا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فائدہ نہیں. جب تک خدا ہم سے ناراض رہے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فائدہ پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوگی. اور جب خدا ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمیں پھر کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میرے دوستوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. آپ فرماتے ہیں
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط نہ کیجیے گا جو ہمارے اوپر رحم و کرم نہ کریں. آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسے لوگ مسلط ہیں جنہیں نہ ہماری جان کی فکر ہے، نہ مال کی فکر ہے، نہ عزت کی فکر ہے، نہ آبرو کی فکر ہے. بتاؤ اگر پناہ ملے گی تو اللہ کے سوا کہیں اور پناہ مل سکتی ہے؟ بولو بھائی بولے. تو اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ کرنا پڑے. کیا کرنا پڑے گا؟ یہ موجودہ حالات میں ہمیں، ارے بھائی جاؤ تھوڑا سا رک جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ. موجودہ حالات میں اس بیان کو ذہن میں رکھو. اگر اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہو اور اس کی طرف سے مدد کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو تو زندگی میں 4 کام. بس بہت مختصر 4 منٹ میں کی بات کروں، لیکن حالات دیکھو آپ. اگر ان 4 باتوں کو آپ نے زندگی میں داخل نہیں کیا، حالات کبھی نہیں سدھریں گے. سیاسی قراردادیاں لوگ کھاتے رہیں گے، کرسی پر بیٹھنے والا بدلتا رہے گا، لیکن حالات نہیں بدلیں. کیونکہ مالک الملک تو ایک ہی ہے، وہ تو نہیں بدل رہا. جب تک وہ راضی نہیں ہوگا حالات نہیں بدلیں. 4 کام کرو. سب سے پہلا کام، جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہم سب کو نہیں کہتے، ہم آپ سے جتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں وہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں. صرف جمعے کی نہیں. آج جمعے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، عصر میں خالی، فجر میں خالی، عشاء میں خالی. یہ تماشا ہے، نماز نہیں ہے. جس رب کی وجہ سے تم جمعہ پڑھ رہے ہو اسی رب نے تو فجر کی نماز بھی فرض کی ہے، اسی رب نے مغرب کی بھی فرض کی ہے، اسی رب نے عشاء کی بھی. اس کی مانتے نہیں، جمعہ پڑھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے من کی نماز پڑھتے ہو، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرو. تو طے کرو کہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھنا. ورنہ یاد رکھو اللہ رب العزت جب اپنے دشمنوں کو ہم پر مسلط کرے گا، اور جیسا مسلط کر رکھا ہے، تو میرے دوستوں نہ گھر باقی رہے گا، نہ کاروبار باقی رہے گا، نہ دکانیں بچیں گی، نہ ماں باپ اور اولاد بچے گی. اس کا نظارہ تمہیں دیکھنا ہے تو جاؤ آسام کے لوگوں سے پوچھو. باپ کسی اور کیمپ میں ہے، ماں کسی اور کیمپ میں ہے، بچے کسی اور کیمپ میں ہیں، بیوی کسی اور کیمپ میں ہے، اور گھر برباد اور تباہ ہو گیا. کیا یہی چاہتے ہو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جب تک اس کی مدد نہیں آئے گی کچھ نہیں. 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو گے بھائی. دوسرا کام، مسلمانوں اگر خدا کی مدد اور نصرت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں تو آج سے طے کرو کہ ہم اپنے آپسی اختلافات کو دفن کر دیں گے، ختم کر دیں گے. آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈال کے اس کو ذلیل کر رہا ہے. بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ یہی یوپی ہے، اور اس سیاہ قانون کے خلاف جو تشدد اور احتجاج ہوا ہے، جگہ جگہ سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اگیات میں نام لکھنا، مسلمانوں کا نام جو لوگ لکھوا رہے ہیں وہ خود مسلمان ہیں، اور آپسی دشمنی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا نام لکھا. بتاؤ خدا کی قدرت کیسے ہے؟ کیسے مسلمان چین و سکون حاصل کر سکے جب ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پر ہے؟ تو خدا کو بھی ہماری اور تمہاری کوئی ضرورت نہیں. طے کرو کہ ہم آپسی اختلافات کو ختم کر کے صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے، صرف اللہ کے لیے اپنے درمیان اتفاق و اتحاد کو پیدا کریں گے. جب تم متحد ہو جاؤ گے تو خدا تمہاری آواز میں قوت اور طاقت کو پیدا کرے گا، اور دشمن تمہاری آواز سن کر کے اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر بھی لڑنا سرکاری ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم متحد ہو اور آپس کی اختلاف کو دور کرو. بتاؤ بھائی اس کے لیے تیار ہو؟ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اگر اس کا کسی سے اختلاف ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، طے کرے کہ میں اپنا دل صاف کر کے اپنے اختلاف کو ختم کروں گا. تیسرا کام کیا ہے میرے دوستوں؟ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ یاد رکھو تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ میں زندگی کے آخری سانس تک کبھی کسی کا حق نہیں دبا. اگر ہم نے کسی کا حق مارا تو اس کے دل سے آہ نکلے گی. جب دوسرے کے دل
سے آج نہیں ملے گی تو بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے؟ آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا حق مار کر کے اور مونچھوں پہ تاؤ دے کر کے اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو رہا ہے. کمزور بھائی کو دباتا ہے, بہن کو دباتا ہے, پڑوسی کو دباتا ہے, کاروبار میں شریک ساتھیوں کے ساتھ اکثر بھی. بتاؤ خدا کی رحمت سے جب ہم دوسرے کا حق مان کے اپنی آمدنی کو, اپنے کھانے پینے کو حرام بنا دیتے تو خدا کی رحمت کے دروازے کیسے؟ میرے دوستوں, معاملات کو دیکھو, ہر ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے. وہ آگے نہیں کہا ورنہ میں تو ایسا کیسا کر دیتا. ارے تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو دوسرے کا کیوں انتظار کرتا ہے؟ تو آگے بڑھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر ہمت اور حوصلہ ہے. ہمت کس کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ جس کے جسم میں رزق حلال ہے. جو دوسروں کے حق کو ادا کرے گا خدا اس کو ہمت اور حوصلہ ادا کرے گا. اور جس نے کسی دوسرے کا حق مانگا ہوگا, حرام کھایا ہوگا, اس کے اندر کبھی شجاعت بہادری کسی کا پیدا نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, طے کرو جس کا جو حق ہماری طرف نکلے گا ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں. ایسے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جن کے پاس پیسے بھی ہیں اور دوسرے کا حق ان کی طرف نکل رہا ہے. ان کے گھر کے سارے کام ہو رہے ہیں, کپڑے بھی خریدے جا رہے ہیں, آنا جانا بھی ہو رہا ہے, کھانا پینا بھی ہو رہا ہے. جس کے پیسے نکل رہے ہیں وہ جب مانگنے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے ابھی کچھ کاروبار چل رہا ہے تو ہوگا نہیں. لیکن شرط کی بات ہے اگر تم مر گیا اور اس کا حق لے کے اپنی گردن پر گیا تو تیری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی, تیری مغفرت خطرے میں. ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے مسلمان اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت مظلوم ہے, لیکن تو نے ظلم کر کے خدا کے حکم کو توڑا ہے, اسی لیے تیرے اوپر ظلم ہوگا. جو خدا کے حکم کو توڑے گا وہ اللہ کے دشمنوں کے ظلم کا شکار ہے. میرے دوستوں اور ساتھی, طے کرو جس کا جو حق کرے گا ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں گے. آخری چیز میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کے یہاں, آخری چیز یہ طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے آقا کی ایک سنت کو زندہ رکھنا ہے. آج آقا کی سنت کو پیرو تلے کوئی اور نہیں مسلمان روان رہا, اور اللہ کہتا ہے کہ میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. ساری دنیا کو اگر رحمت ملے گی اور خدا کی رحمت میں پناہ کا موقع ملے گا تو نبی کی سنتوں پر عمل کرے. آج مسلمان نبی کی سنتوں کو کٹوا کر کے نالیوں میں بہا رہا ہے. بتاؤ رحمت کے دروازے کیا ہے؟ آج مسلمان موقع بموقع سنتوں کے خلاف ورزی کرتا ہے اور کہتا ہے مولانا صاحب یہ تو سنت ہی تو ہے. سنت کو توڑتا ہے, سنت کو برباد کرتا ہے اور کہتا ہے سنت ہی تو ہے. اس کا مطلب کہ تیرے دل میں نہ آقا کی عظمت ہے نہ سنت کی عظمت ہے, تو پھر خدا کے ہاں تیرا کوئی مقام نہیں ہے. خدا کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کبھی نہیں. میرے دوستوں, مسلمان پٹ رہا ہے, مسلمان پریشان ہے, مسلمان جان مال عزت و آبرو کو برباد ہوتا دیکھ رہا ہے. اگر آپ امن چین و سکون چاہتے ہو تو آقا کی سنت سے اپنے آپ کو جوڑو. خدا کی رحمت آپ کو ساتھ لے گی اور ہر دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان چاروں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ان باتوں پر عمل کرے گا خدا کا اس سے وعدہ ہے ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. تم خدا کی باتوں پر عمل کر کے اس کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. خدا ہم سب کی مدد کرے اور ہمیں دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی طاقت عطا